الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم محمد وعلى محمد برحمتك يا أرحم الراحمين درود بر محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلوات وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي بن ابی طالب درود بر محمد وعلى محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مشکلم بخشا علی درود بر محمد وعلى محمد. میرے حضرات، کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں، قصیدہ پیش کرنے واسطے میں حدیث پاک تھوڑی خدمت کی تلاوت کی تھی. اس زبان کا ارشاد جڑی کہ زبان وہی الہی دی ترجمان ہے. بغیر منشاء الہی دے نہ بولنے والی زبان کا ارشاد زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. زینت دیو اپنی مجلساں نال ذکر علی ابن ابی طالب دے. پیغمبر اسلام دا ارشاد کہ اپنی مجالس نو سجاؤ، سنوارو، زینت دیو کیڑی شے نال؟ علی دے ذکر نال. گویا رسول اکرم دے نزدیک کوئی مجلس، کوئی محفل دینی دنیاوی با رونق نہیں، با زینت نہیں جس وچ علی دا تذکرہ نہیں. کیونکہ رسول فرمائے علی دا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. یعنی کرو تو صرف علی دا ذکر کرو تو اکلے علی دا ذکر نہیں، بلکہ وہ ذکر میرا بھی ہے اور خدا دا بھی. تو میں ذکر علی کر رہا اپنے مخصوص انداز بشکل قصیدہ. تسی سارے حضرات اول تو لے کے اخیر تک ایک سونے جی صلوات پڑھو. میں ذکر علی مہربانی ایک مرتبہ پھر پڑھو صلوات سارے.
مظہر شان کبریا ہے علی، مظہر شان کبریا ہے علی، اور بے سہاروں کا آسرا ہے علی، اور پل میں سائل کو شہنشاہ کر دے، منبع جود اور سخا ہے علی، علی ولی کا ترنگ دکھائی دیتا ہے، علی ولی کا ترنگ دکھائی دیتا ہے، علی ولی کا ترنگ دکھائی دیتا ہے، علی ولی کا سائر، علی ولی کا ترنگ دکھائی دے، ان کا غلام فخر سکندر دکھائی دے، ان کا غلام فخر نجف کی عظمت، جوانی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، ایک پیسے میں 200 کیا بتلاؤں نجف کی عظمت، اللہ رے وہ روب اور حیبت، اللہ رے وہ روب اور حیبت، مثلا جابر جو آیا تیری مسکین ہو گئے، جابر جو آیا تیری مسکین ہو گئے، چوکھٹ پہ سجدے سلاطین ہو گئے، چوکھٹ پہ سجدے سلاطین ہو گئے، مثل سگا حضور میں نادر دکھائی دے، علی 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 نادر دکھائی دے، واہ آباد رہو آباد رہو۔ اے توجہ کا شعر سی، شعر کا نام پڑھنے لگا، سب سے اعلیٰ شان علی کی، سب سے اعلیٰ شان علی کی مشکل تر پہچان، مشکل تر پہچان علی کی، سننا شعر، آتا نہیں سمجھ میں ہماری یہ ماجرا، آتا نہیں سمجھ میں ہماری یہ ماجرا، بیدار ہو تو لوگ سمجھنے لگے خدا، بیدار ہو تو لوگ سمجھنے لگے خدا، سویا ہو گر تو مثل پیغمبر دکھائی دے، علی 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 بڑی مہربانی، آباد رہو آباد رہو۔
آتا نہیں سمجھ میں ہماری یہ ماجرا، بیدار ہو تو لوگ سمجھنے لگے خدا، بیدار ہو تو لوگ سمجھنے لگے خدا، سویا ہو گر تو مثل پیغمبر دکھائی دے، سویا ہو گر تو مثل۔ ایک صلوات پڑھو شعر سناؤ۔ اب کر رہے ان دونوں کی ایک ہے منزل، محمد والی، ان دونوں کی ایک ہے منزل اور یکساں اعزاز ہیں حاصل، اور یکساں اعزاز ہیں حاصل۔ مثلاً اسرا کی شب کا واقعہ تاریخ میں پڑھا، اسرا کی شب کا واقعہ تاریخ میں پڑھا، لکھتے ہیں یہ کہ پردے کے باہر تھے مصطفیٰ، لکھتے ہیں یہ کہ پردے کے باہر تھے مصطفیٰ، اور مرتضیٰ حجاب کے اندر دکھائی دے۔ آباد رہو، آباد رہو۔ جی 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 ہے پردہ۔ اسرا کی شب کا واقعہ تاریخ میں پڑھا، محبوب خدا شوق کو جب توڑ رہے تھے، اسرار خفی واضح نہاں کھول، یعنی شب معراج سر عرش مولا، کہتے ہیں کہ پردے میں علی بول، اسرا کی شب کا واقعہ تاریخ میں پڑھا، لکھتے ہیں یہ کہ پردے کے باہر تھے مصطفیٰ، لکھتے ہیں یہ کہ پردے کے باہر تھے مصطفیٰ، اور مرتضیٰ حجاب کے اندر دکھائی دے، اور مرتضیٰ حجاب کے بنت اسد کی گود کا پالا، بنت اسد کی گود کا پالا، ایسی ہمت طاقت، ایسی ہمت طاقت والا۔ پڑھے لکھے حضرات، تقریباً سارے حضرات تعلیم یافتہ میرے سامنے تشریف فرما، کوئی بھائی اگر میرے جیسا کم علم ہوئے تو آہنی لوہے دی شے نو آپ دیں نو، آہن تے اگے یہ ہوئے نا نسبت ہی، وہ پھر ہوں لوہے دی چیز کوئی فلانی۔ آہنی کواڑ، کواڑ آخر نے تاک نو، سارے دروازے نو نا صرف تاک کواڑ یا ایک تاک۔ بنت اسد کی گود کا پالا، ایسی طاقت ہمت والا، مثلاً نازک سی انگلیاں ہیں جو اجدر کو چیر دیں،
بنت اسد کی گود کا پالا، ایسی طاقت ہمت والا نازک سی انگلیاں ہیں جو اجدر کو چیر دے، نازک سی انگلیاں ہیں جو اجدر کو چیر دے، یا پھر کبھی جو آنی کیوار میں گرے، یا پھر کبھی جو آنی کیوار میں گرے، اڑتا ہواؤں میں ترے خیبر دکھائے۔ نازک سی انگلیاں ہیں جو اجدر کو چیر دے، یا پھر کبھی جو آنی کیوار میں گئے، یا پھر کبھی جو آنی کیوار میں گئے، اڑتا ہواؤں میں در خیبر دکھائی دے، اڑتا ہواؤں میں در۔ خلوات پڑھو سال، خلوات پڑھو سال۔ بھارت والی دل راج کرے، مکتا کر دینا، مکتا دلچسپی نہ سنو گے یا پورا ہی ہے؟ مکتا آگے سنتے ہیں مالا کے قصیدے، سنتے ہیں مالا کے قصیدے، بڑھ جاتے ہیں اور عقیدے۔ سنتے ہیں مالا کے قصیدے، بڑھ جاتے ہیں اور عقیدے، پھر ایمان کو جلا ملے، ہاتھ ہو دل کو چین، ایمان کو جلا ملے، ہاتھ ہو دل کو چین، بن جائے رش کے خلد بری مجلس حسین، بن جائے رش کے خلد بری مجلس حسین، ممبر پہ جب ہی مولا کا کمبر دکھائے دے۔ حاضر جناب، حاضر حاضر حاضر، مہربانی۔ ہائے بھائی، جب بڑی دست کرم اپنا بڑھا دیتے ہیں، جب علی دست کرم اپنا بڑھا دیتے ہیں، پل میں ذرے کو خورشید بنا دے۔ اور دیکھیے بندہ نوازی کہ بھری مجلس میں اپنے ذاکر کو وہ منبر پہ بٹھا دے۔ ایمان کو جلا ملے، ہاتھ ہو دل کو چین، بن جائے رش کے خلد بری مجلس حسین، بن جائے رش کے خلد بری مجلس حسین، ممبر پہ جب
ہی مولا کا کمبر دکھائی دے، ممبر پہ جب ہی مولا کا۔ آخری شعر پڑھ رہے ہیں۔ چھایا چاروں طرف اندھیرا، چھایا چاروں طرف اندھیرا، دم گھٹنے لگتا ہے۔ یہ میں جس نے واضح کیا پھر تمہیں پتہ لگے گا۔ دم گھٹنے لگتا ہے میرا، روٹھے ہو مجھے سے کیوں میری راتوں کے ماہتا، روٹھے ہو مجھے سے کیوں میری راتوں کے ماہتا، کرتی تھی بہن شام کے بازار میں ربا، کرتی تھی بہن شام کے بازار میں ربا، میرے پہ جب کبھی علی اصغر دکھائی دے، میرے پہ جب کبھی علی۔ مرحبا مرحبا مرحبا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ روٹھے ہو مجھے سے کیوں میری راتوں کی ماہتا، کرتی تھی بہن شام کے بازار میں ربا، کرتی تھی بہن شام کے بازار میں ربا، میرے پہ جب کبھی علی اصغر دکھائی دے، میرے پہ جب کبھی علی اصغر دکھائی دے، میرے پہ جب کبھی علی۔ بانی مجلس نے حکم دی تعمیل، جلدی پیشی، خیمے دے دروازے دے سامنے بطول دلال چہل قدمی فرما رہے ہیں، اپنے ذہن نال گلاں کر رہے حسین کم او کیتے جڑا انبیاء نہیں کر سکے، مگر پھر سوچ آئی کہ وہ لوگ ہیں میرے پتر مارن والے، میرے بھرا قتل کرنے والے، میرے مہمان ذبح کرنے والے، میرے قتل تے آمادہ، انہاں لوگاں اپنی اکھی نال مینوں نانے محمد دے موڈے تے سوار دتے، ولیل والیاں زلفاں بشکل مہار میرے ہاتھ چ دتیاں، انہوں تھوڑے جے عرصے دے بعد زرو جاگیر دے لالچ، فوجاں دے ڈر، حکومت دے روب نے میرے قتل تے آمادہ کر دیتا ہے۔ میری زندگی حسین تیری زندگی دے بعد انہاں وسیلیاں نو استعمال کردیا ہویا اے حکومت تیری موت تے پردہ نہ پیسی، ممکن ہے یہ میری شہادت فی سبیل اللہ نو سیاسی جنگ دا نام دے دیواں کہ ایک چھوٹی طاقت ہو کے حسین بڑی طاقت نال لڑیا لہذا ماریا گیا، تخت و تاج دے لالچ حسین کو ایسا کم کر تیری شہادت فی سبیل اللہ تے سیاسی جنگ دا الزام نہ لگے۔ یہ خیال ذہن چاہے یا خیمے دے دروازے تے چٹے سر والی ماں دی دائی نظر آئی، دیکھ کے فرمیندن اماں ہولے جا گردن جھکا کے آدھی ہے اماں سدن والی زبان تو صدقے ہو ماں، نوکرانی میں اماں سدن۔ میں جنہیں مسائل پڑھندا دیا میں انہیں پڑھتا، نوکرانی میں معافت ہے نا اماں خیمہ دا کیا حال ہے؟ خیمہ دا نام آیا فضا دیا ضعیف اکھی چمیر وے پھر آدم خاتون دلال خیمہ دا کیا پوچھتا ہے؟
سائڈاں دے خیمیاں تے موت دا پچھاواں آ گیا ماں اپنے پتراں نوں جھولیاں چ پا کے نبضاں تے ہاتھ رکھی بیٹھیاں اچھا حسین اس خیمے چ آئے جن متعلق فرمیندے رہندے ہیں جڑے خیمے سکینہ تے رباب نہ ہون وہ خیمہ مینوں چنگا نہیں لگدا آ کے ڈٹھا ہے کوئی چیز ضرور بھی کتھائیں پئی ہے کوئی کتھائیں پئی ہے کوئی کتھائیں پئی ہے خیمے دی بڑی ابتر جہی حالت ہے سکینہ وقت ایک چند چ بہ کے روندی پئی ہے زمین تے رباب علیحدہ بیٹھی ہے رباب دو دیکھ کے آدن اصغر دی ماں میرے جیندے میرے گھر دی یہ حالت میری سکینہ زمین تے انج روندی بیٹھی ہے میرا پتر کتھے بی بی اشارہ کیتے پینگے دے پاسے وہ ستا پہ اور نکی اولاد والے ہو اور میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں میریاں بہناں میریاں دھیاں میریاں ماواں اصغر دا صدقہ جنہاں دیاں جھولیاں اولاد نرینہ تو خالد مولا انہاں دیاں جھولیاں آباد کرے حسین ٹردا پیو دے پینگے تے آئے رومال اصغر دے منہ تو ہٹائے آواز دیتی اصغر نے نکیاں نکیاں اکھیں کھولیاں حسین نے ہاتھ بڑھائے اصغر نے چھوٹیاں چھوٹیاں بائیں چاہیاں حسین نے پتر نو ہتھاں تے چائے یہ فطرت دا تقاضا ہے جڑا چھوٹا بچہ ماں پیو دے حق پہ آوے ماں پیو مجبور ہوندے بچے نال پیار کرن واسطے جلے اصغر حسین دے ہتھاں تے آئے نا رالے ہو سید جھکدا پتر دے منہ دے میرے منہ لے جا کے کر رہا شاپ سے پتر دے منہ چومے کل سجن شبیر کو بھول گئے آئی یاد جوانی عرضی تھی کچھ آئی کرو سید دے ڈل گئے جدم جہنجواں دے کترے دے رخ سارے پھول دے دھل گئے معصوم نے سمجھے پانی دو لب اصغر دے کھل گئے کوئی میں لمبر کرنے نہیں چاہتا کوئی زیادہ لمبا پڑھنے کا شوق نہیں تو حکم دی تعمیل ہے رباب تیرا پتر میدان چ لے جاواں بی بی آدھی ہے پتر تو تیرا ہے میں تو کھڈاون والی ہوں میں تو پالن والی ہوں جن تے مرضی لے جا مگر 2 منٹ واسطے مینوں واپس دے ہوں بھائی نگاہ رکھنا چھوٹی اولاد والے مرد مستورات حسین نے پتر رباب دے ہتھاں تے رکھے بیوی بچے نو چاہ کے خیمے دی ایک گٹھ جا کے زمین تے بہ گئی ہے سکینہ نو آخر ذرا نکا صندوق لایا صندوق ہے پانی تو ہے کوئی نہ ہنجواں دی تری نال پتر دا منہ صاف کیتا انگلیاں دی کنگھی نال بچے دیاں چوٹیاں سیدھیاں کیتیاں سرما چاہ کے سونیاں سونیاں اکھیں چ پوا کے ایک نواں چولا صندوق چوں کڈ کے گل پوا کے متھا چم کے آدھی مدینے والی بھیڑ دے ہاتھاں دا ٹیٹا ہوئے مرحبا 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 میں تو کہ تھک گئے ہو تو مدینے والی بھیڑ دے ہاتھاں دا ٹیٹا ہوئے اسماعیل فخر اسماعیل تیار کر کے حسین دے سامنے آ دیے لو میرا مرشد یہ میرا ہے تو اصغر مگر اکبر سمجھ کے قبول کرو حسین نے ہاتھاں سے چائے میں سارا مضمون قطع کر کے جی میری نگاہ چیز ہے میں وہ تھوڑی خدمت پیش کرنی ہے میدان میں چائے اچھا نکلے خیمے چو ایک قدم باہر ایک اندر یا دامن ابا نو چھکی آئی ہے حسین والا ویکھے تا ابا دا دامن بی بی رباب دے ہاتھ چ دے کے آدن جے پتر پیارا ہے زیادہ لگ دئی تو ولا دے دل نہیں مندا تو ولا دینا عرض کر دی 1000 اصغر تیری جتی تو قربان کا چھوڑا
اصغر پیارا نہیں تیرے نالوں، تیرے نانے دے دین نالوں ایک گل کرنا چاہنی ہوں، راست کرو کرو پورے کیتا چادر منہ تو لہائی نکا جا موڈا ہلا کے آدھی تیر چلنا اصغر تے میں بیگانی کچھ دیا میں سید راضی نہیں، وسدا رہو وسدا رہو، تیاری کر عبادت واسطے، تیاری کر، یہ تو میں تیرا ذہن تیار کر رہا مصائب واسطے۔ اصغر تیر چلنا میرا پتر میں سید دادی نہیں، جے تیری آواز روڑ بھی نکلی نا قیامت تک دنیا آخنا ہاتھ حسین دا پتر پر ماں سید دادی نائی، تیرے پیو دے بادو چ تیر نہ لگے، اماں دروازے تے کھلو کے ویدی رہو اور اپنے دودھ دی تاثیر دا اندازہ کرے، میدان چ رہ پانی دو، سوال نہیں کیتا حسین نے، حسین سوال کرنا کیا جانے، حسین اور سوال متضاد چیز ہے، حسین نو سوال کرنا آندا ہی نہیں، حسین نو سوال کرن دا ول ہی نہیں، جڑا دنیا دے سوال پورا کرنے والے ہو وہ آپ سوال کیویں کرن، فرماندے ایک گھٹ پانی دا دیو قیمت، ایک گھٹ پانی دیو قیامت دے دن جام کوثر دا قیمت ادا کرے سا، اے مولانا دن سانو کوثر دی لوڑ نہیں، بیعت کر۔ حسین نے اصغر دے منہ تو چادر لہا کے نکا جا موڈا ہلا کے فرمایا اصغر تیرا ویر اکبر ماریا گیا میں بیعت نہیں کی تھی، غازی دے بادو چاہ آیا میں بیعت نہیں کی تھی، قاسم دی لاش دے ٹکڑے لے آیا میں بیعت نہیں کی تھی، زیادہ تنگ ہوا تو بیعت کرے جا، تڑپ گیا پیو دے ہاتھاں تے آواز ہے بابا تیریاں لگائیں چ خون علی دا میریاں لگائیں چ خون کہیں بیعت انعام نہ لوے نہ تو قیامت تک دنیا اور اثر نے محمد دا دین برباد کر چھوڑے، مکئی مہیلا اصغر پانی پیونا کوئی نہ بابا ترے ہے بابا مک سیدہ دادا پیائی تیر بچڑا تیرا گل بھی بتا کے چلے جڈا تیر دی سٹ دی دھمک پوی میری گودی وچ نہ ہلے، دیر نہ ہو جاوے تیر آئے اصغر دی گردن تے لگا ہے، یہ کوئی سنتے رہتے ہو نا، مگر ویکھن والا امتیاز تمیز نہیں کر سکتا تیر گردن تے لگا ہے یا گردن تیر تے لگی ہے۔ حسین نے تیر چھکے خون دا فوارہ نکلے، آسمان دو سکن میں ارادہ کی آواز یہ بے گناہ دا خون میرے تے نہ سچے، قیامت تک رحمت دی بارش نازل نہ ہوتی، زمین تے ارادہ کی آواز یہ قیامت تک انگوری نہ نکلتی، منہ تے مل کے داڑھی خطاب کر کے اصغر دے کے اندر انکار آسماں کو، زمین مانتی نہیں اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، چاہے بے جان بچے نو اللہ جانے برداشت کر جاؤ گے، اللہ جانے میں جو کچھ آخنا چاہنا برداشت کر جاؤ گے، خیمے دے دروازے تے لائے اندر داخل ہونے کا ارادہ کیتا، خیال آیا ماں پوچھ دی پانی پلاؤں لے گئے ہو، یہ میرے بچے نو کیا کر کے لے آئے ہو، 7 قدم پیچھے ہٹے، پھر خیال آیا سکینہ پوچھ دی میرا ویر کتنے، پھر 7 قدم ودھے، پھر خیال آیا سکینہ آخری یہ پانی پلاؤنا آوے اصغر نو، پھر پیچھے ہٹے، 7 دفعہ روزے عاشور اعمال کر دیو، 7 قدم اگے چل دے ہو 7 قدم پیچھے رکھ دے ہو، رضم دے قضائے تسلیم مل لے امرے، اس وقت اپنے مولا حسین کی سنت ادا کر دے ہو، 7 باری اصغر دی لاش لے کے دروازے تک گئے، 7 باری پیچھے ہٹن، آخر جناب دبیر فرمائندے ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دارن کو ہوں دعا کرو شالہ قبر اصغر نو نصیب روے، شالہ قبر دل تکڑا کرنا کوئی پتھر نہیں تو سینے گوشت کا ٹکڑا ہے،
شالہ قبر اصغر نو نصیب رہے رون والا 10 محرم دا دن گزرے 11ویں دی رات آئی ہے 11ویں گزری 11ویں دا دن ابھرے آلے محمد دے قیدیاں نو تیار کیتا گئے سر شودا دے سالاں تے سوار کیتے گئے عمر بن سعد ملعون نے سر تے شمار کیتے شمر بلا کے آدھا شہید 72 اے سر 71 72 شہید دا فرق کتنے سوچ لگ پین شمر آ کے سجاد تے ظلم کر کے آدھا ماں تو پوچھ اصغر دی لاش کتنے لکائی ہے میں تو آتا دل تکڑا کرے دل قابو کرے تو انسان ہے کوئی حیوان نہیں سجاد آ کے آدھا ماں میری کان ظلم برداشت نہیں کرے دی اصغر دا پتہ ہوئے تا دسو بی بی آدھی میں تا کل دا پیو نال چور چھوڑے اور رمن والے ملعون بھائی دا عمر بن سعد نو آدھا کل جڑے گویا بچہ حسین ہاتھاں تے چاہ کے گیا ہے نا اس ٹبے تے بیٹھا رہے معلوم ہوندا ہے اصغر دفن ہو گیا آدھا قبر تلاش کرو آدھا قبر دا نشان کوئی نہیں اے ملعون آدھا ایک نیزے والا رسالہ نکلو قطار بنا کے زمین چلے سے مارو کتائیں تک قبر اصغر دی مل ہوئی اور میں کیڑی زبان نال پڑھاں نیزا والا رسالہ نکلے نو رسالہ نکلے انہوں سکینہ نے ماں دی جھولی چھوڑ دی مرحبا 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 سامنے چبے تے آ کھڑی ہے نیزے مریں دے آدھن زمین ایک ملعون دا نیزا زمین رک گیا ہے اس زور نال کڈیا ہے جویں مالی دی سوئی دی نوک تے پھول ہو کر دیں ترنا یا میرو باپ تیارو گیا صدف تو باہر ہاتھ پار پچھو چنجنے دیتے آیا پھر کندار بھیرا برتے سنا ادا ایک ملعون نے رہا کہ لاش عمر بن سعد کے سامنے رکھی ہے یہی بچے دی لاش ایک خبیث کا بچہ آ گئے دی گردن جدا کر گردن جدا کرو سپاہیاں دے ہاتھوں تلواری گھر پہ لفظہ پیدا ہو گیا دس لا ڈالے موئے بچے نو کیویں ماروں تگڑا کریں دل میں پہ آ گئی مساجد سے پردہ میں نہیں پا سکتا میں حقیقت نو جھٹلا نہیں سکتا وہ ملعون ہے جن بطول دے وال قبر وچ کھلوا ہے شمر ملعون ہے خنجات تے چاہ بچے دی لاش زمین تے لٹائی ہے سجا گوڑا بچے دی چھاتی تے رکھیا میں صدقے کھبا ہاتھ بچے دیا بنگریاں چھوٹی سجاد نال خنجر پھیرے آواز آئیے تیل رکھی گل اصغر تے جے ویلے شمر پلی تے بے وارث میر دی گردن تے پئیے کم سن بے ندی دی جگر کو نپ کے سائن سکینہ ہوں تین جیوارے پیا ہو نہیں پتا